نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسل لیف کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈنگ بیسل لیف کے اعتبار سے مگر سمجھ لیجئے کہ اردو میں، ہندی میں اس کو تو آپ تلسی کہتے ہیں، اردو میں اس کو نیاز بو کہتے ہیں، اور عربی میں ریحان کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آپ نے پڑھا تھا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، ٹھیک ہے۔ اور ریحان کی تعریف بھی بہت ہے، جو فرشتے اچھی روح نکالنے آتے ہیں اچھے لوگوں کی، تو ریحان کی ٹہنیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ریحان کیا چیز ہے، جس کو آپ انگریزی میں بیسل لیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہندی والا جو تلسی ہے اس کے پتے تھوڑے چھوٹے ہیں، اور ہمارا اردو والا جو نیاز بو ہے اس کے پتے تھوڑے سے بڑے ہیں، اور عربی والا جو ریحان ہے اس کے پتے اور تھوڑے سے بڑے ہیں، اور انگریزی والا بیسل لیف جو آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ، کینیڈا میں پایا جاتا ہے، اس کے پتے لمبے ہیں، 3-4 انچ لمبے ہیں۔ تو سب کی تعریف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جہاں بہت ساری تعریف ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی روح مردہ ہے، دل مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ شخص اس کے 3 یا 4 پتے روز چبا کے، نہار منہ دھو کے چبا کے کھا لے، تو اس سے روح میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو خواہ مخواہ میں جناب علی کسی بھی گلینڈ کی بلاکیج کا مسئلہ ہو، تو وہ اگر اس کے 3-4 پتے 5 پتے صبح شام چبا کے دھو کے چبا کے کھا لے تو وہ بندش کھلنے لگتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب سر میں درد ہو رہا ہو اور اس کے کچھ پتے ہاتھوں میں لے کے آپ نے مسل کے ناک سے سونگھ لیا کافی دیر، تو سر کا جو انڈر پریشر پہ درد ہوتا ہے، کسی ٹینشن انزائٹی کی وجہ سے درد ہوتا ہے، یا کام کے اوور لوڈنگ کی وجہ سے جو درد ہے، یا شام کو ابھی چھٹی ہونے میں 5 بجے چھٹی ہونی ہے، 4 بجے آپ کی طبیعت میں بوجھ آ رہا ہے، کام پرفارم نہیں ہو پا رہا، تو اس وقت بھی اس کے اکثر کمپنیز میں اور آرگنائزیشنز میں میں نے دیکھا کہ باہر ان کے تلسی کے پودے یا نیاز بو کے پودے کہہ لیجئے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کچھ پتے مسل کے آپ نے سونگھ لیے تو اس سے بھی سر کا درد، بوجھ، بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لیف کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جسم میں کوئی انیشل ٹائپ اگر زخمی کیفیت ہے تو اس سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی مسا ہو گیا ہے، جیسے آنکھوں کے اوپر گوہانجنی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اوپر دانہ، پلکوں پہ دانہ آ جاتا ہے، یا کسی کو مول ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے مسے ہوتے ہیں، پڑھے لکھوں کے تو نہیں ہوتے، وہ تو لیزر ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا کے ہٹا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ گھوڑے کے بال باندھتے ہیں تو اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ تو گھوڑے کے بال کے باندھنے کی ڈرامے بازی ختم ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایک عام دھاگا بھی اگر باندھ لیں، 3 دن رات کو باندھ کے سو جائیں، دوسرے دن تھوڑا اور باندھ لیں، پھر گٹھان لگا کے سو جائیں، تیسرے چوتھے دن ہوگا ہی نہیں۔ ایک چیز جو ہے معاشرے کے اعتبار سے اچھی نہیں سمجھی جاتی تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ اگر آپ کو ہو جائے تو جناب علی اس میں کیا کریں گے کہ یہی 4-5 پتے کچل کے اس کا پانی اس کی جڑوں میں لگا دیں گے، یقین کیجئے 3 سے 4 دن لگائیں گے، مسئلہ غائب ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کو اسکن بیری کا مرض ہوتا ہے، اسکن بیری پورے جسم پہ گول گول گٹھلیاں لٹک جاتی ہیں، بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کو محض سینے پر ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے پتے، ان کو تو پھر 3-4 پودے لانے پڑیں گے اس کے، اور وہ بھی اس کے 2-2 3-3 پتے کچل کے ہر بیری، لٹکی ہوئی بیری کے جڑ پہ یہ پانی لگا دیں گے تو یہ بیریاں جھڑنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ ایک انتہائی بصورت اور کریت شخصیت سے ہٹ کر ایک اچھے اور پیارے سے انسان لگنے لگیں گے، بغیر کسی بیکار اور بیہودہ اور لمبے چوڑے خرچے کے۔ تو اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو رات کو خواب میں ڈر لگتا ہے، خواب میں ڈرونی کیفیت ہے، تو ان کے بھی تکیے کے نیچے اس کی 2 مٹھی بھر کے رکھ دیں، تکیے کے نیچے والے غلاف میں بیسل لیف 1 مہینہ پڑا رہے، تو ان کو ڈرونے خواب، وہ خواب جو کہ ہائپر ایکٹیو پیدا کرتے ہیں سینسر میں، دماغ میں، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں، میں نے بہت تھوڑے سے ایک آدھ حروف بتا دیا آپ کو، لیکن فائدے بہت ہیں بیسل لیف میں۔ بیسل لیف معمولی چیز نہیں، دماغ میں لکھ کے نوٹ کر کے رکھیے گا، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔